پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی، جس کی بنیاد عمران خان نے 1996 میں رکھی تھی، ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق کئی الزامات اور مقدمات کی زد میں رہی ہے۔ ان میں سب سے نمایاں کیس فارن فنڈنگ کیس ہے، جو کئی سالوں سے جاری ہے۔ یہ مقدمہ ابتدائی طور پر 2014 میں پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے دائر کیا تھا، جس نے الزام لگایا تھا کہ پارٹی کو متعدد ذرائع سے غیر قانونی غیر ملکی فنڈنگ حاصل ہوئی ہے، جن میں امریکہ اور برطانیہ میں مقیم افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP نے کیس اٹھایا اور الزامات کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ 2018 میں ECP نے فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی اپنی فنڈنگ کے ذرائع کی تسلی بخش وضاحت فراہم کرنے میں ناکام رہی اور پارٹی کو جانچ پڑتال کے لیے مالیاتی ریکارڈ جمع کرانے کا حکم دیا۔ پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس نے ECP کو اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ جون 2020 میں ECP نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی، جس میں کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو غیر ملکی ذرائع سے ممنوعہ فنڈنگ ملی ہے، جس میں امریکہ اور برطانیہ میں مقیم افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ پارٹی اپنی فنڈنگ کا صحیح ریکارڈ برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے اور اس نے ECP کو غلط اور گمراہ کن معلومات جمع کرائی ہے۔ کیس اب بھی جاری ہے اور پی ٹی آئی نے کسی بھی غلط کام کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے مالی معاملات میں ہمیشہ شفاف رہی ہے اور اسے کوئی ممنوعہ فنڈنگ نہیں ملی۔ پارٹی نے اپنے سیاسی مخالفین پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ اس کیس کو پی ٹی آئی کی حکومت کو بدنام کرنے اور کمزور کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس کے علاوہ پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کے دیگر الزامات بھی سامنے آئے ہیں، جن میں سمندر پار پاکستانیوں اور کارپوریشنز کی جانب سے غیر قانونی عطیات کے الزامات بھی شامل ہیں۔ پارٹی نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے تمام مالی معاملات میں شفافیت اور جوابدہی کے لیے پرعزم ہے۔ پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے واضح پالیسی ہے، جس کا خاکہ اس کے آئین میں موجود ہے۔ پارٹی کسی بھی غیر ملکی فنڈنگ سے منع کرتی ہے، چاہے وہ افراد، تنظیمیں یا غیر ملکی حکومتوں سے ہوں۔ پی ٹی آئی کا آئین کہتا ہے کہ تمام فنڈنگ پاکستان کے اندر سے آنی چاہیے اور مقامی قوانین اور ضوابط کے مطابق ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کسی بھی فنڈنگ کو بھی منع کرتی ہے جو غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے، جیسے منی لانڈرنگ، منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر مجرمانہ سرگرمی۔ پارٹی اپنے تمام مالی معاملات میں اخلاقی اور قانونی طریقوں کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کوئی بے نامی چندہ قبول نہیں کرتی۔ شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بنانے کے لیے تمام عطیہ دہندگان کو اپنا پورا نام، پتہ اور دیگر شناختی معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ پارٹی کارپوریشنز یا کاروباری اداروں سے کسی بھی قسم کی فنڈنگ پر بھی پابندی لگاتی ہے، یہ مانتے ہوئے کہ اس طرح کی فنڈنگ مفادات کے تصادم کا باعث بن سکتی ہے اور عوامی مفاد کی خدمت کے لیے پارٹی کے عزم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ان پالیسیوں کے باوجود پی ٹی آئی پر مختلف ذرائع سے ممنوعہ فنڈنگ لینے کا الزام ہے۔ سب سے ہائی پروفائل کیس غیر ملکی فنڈنگ کیس ہے، جو کئی سالوں سے جاری ہے۔ اس کیس میں پی ٹی آئی کے مالیاتی ریکارڈ میں کئی تضادات اور بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ جون 2020 میں ECP کی رپورٹ میں الزام لگایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی نے 23 غیر ملکی افراد اور کمپنیوں سے غیر قانونی فنڈنگ حاصل کی ہے، جس میں متحدہ عرب امارات کی ایک فرم کے CEO بھی شامل ہیں، جنہوں نے مبینہ طور پر پارٹی کو $2.7 ملین کا عطیہ دیا۔ رپورٹ میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ پی ٹی آئی اپنی فنڈنگ کا درست ریکارڈ برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے اور اس نے ECP کو غلط اور گمراہ کن معلومات جمع کرائی ہے۔ پی ٹی آئی نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے مالی معاملات میں ہمیشہ شفاف رہی ہے اور اسے کوئی ممنوعہ فنڈنگ نہیں ملی۔ پارٹی نے اپنے سیاسی مخالفین پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس کیس کو پی ٹی آئی کی حکومت کو بدنام کرنے اور کمزور کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور کارپوریشنز کی جانب سے غیر قانونی عطیات کے الزامات کا بھی سامنا ہے۔ 2018 میں پارٹی پر متحدہ عرب امارات کی کمپنی براڈشیٹ LLC سے غیر قانونی عطیات قبول کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ یہ الزامات پارٹی کے سابق رکن اور اب منحرف رہنما جہانگیر ترین نے لگائے،
जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम कंपनी से लाखों डॉलर्स गैर कानूनी तौर पर वसूल किए हैं। पीटीआई ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की और बाद में ईसीपी ने अदम सबूत की वजह से केस को खारिज कर दिया। ताहम गैर मुल्की फंडिंग केस से मुताल्लिक तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ है। 2021 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईसीपी को केस की खिली समाअत करने का हुक्म दिया, जो अभी तक जारी है। पीटीआई को अपने मालियाती रिकॉर्ड जमा कराने और फंडिंग के ज़राए की वजाहत करने का हुक्म दिया गया है, जिससे मुमकिना तौर पर मज़ीद तज़ादात और बेज़ाब्तिगियाँ सामने आ सकती हैं। ममनुआ फंडिंग के इल्ज़ामात ने पीटीआई की साख को दागदार किया है और पार्टी की शफाफियत और एहतिसाब के अज़्म पर सवालात उठाए हैं। पार्टी के मुखालफीन ने इन इल्ज़ामात को पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद करने और उसकी कानूनी हैसियत पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया है। पीटीआई ने यह कहकर अपना दिफा किया है कि वो शफाफियत और एहतिसाब के लिए पुरज़्म है और उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। पार्टी ने यह भी कहा है कि इसने अपने माली मामलात में शफाफियत और एहतिसाब को यकीनी बनाने के लिए कई इक़दामात किए हैं, जैसे कि अपने खातों का जायज़ा लेने के लिए एक आज़ाद ऑडिटर का तकर्रुर और समंदर पार पाकिस्तानियों से अतियात वसूल करने के लिए एक वक्फ फंड कायम करना। इन इक़दामात के बावजूद पीटीआई को ममनुआ फंडिंग के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है, जिसके पार्टी और उसकी हुकूमत के लिए संगीन नताइज हो सकते हैं। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हुए तो पीटीआई को कानूनी कार्रवाई और आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुमकिना नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। आखिर में पीटीआई के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक अहम मसला है। गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग के इल्ज़ामात ने पीटीआई की शफाफियत और एहतिसाब के अज़्म पर सवालात उठाए हैं और पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाया है।